یہ ایک بہت اہم قدم تھا، آلدو کہ وہ منزل نہیں تھی گلگت بلتستان کے حقوق اور ان کے حوالے سے، وہ ایک سٹارٹ تھا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آغاز تھا. جو منزل ابھی ہمیں ملی نہیں ہے اس پہ کام ہونا ہے اور ہماری اسٹرگل جاری ہے. عباس موسوی صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے درمیان ہیں. ٹائم کا خیال رکھتے ہو 5 سے 8 منٹ میں اگر آپ اپنے کامنٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہم نے ایک انٹریکٹیو سیشن بھی کرنا ہے، کوسچن آنسرز ہوں گے تاکہ ہمارے آڈینس بھی اپنا سوال ہم سے کر سکیں، وہ ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ ہم سے پوچھ سکیں ہمارے اسپیکر سے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدغن لگ چکی ہے 5 سے 8 منٹ کی، تفصیل سے گفتگو تو ہو نہیں سکتی ہے. بس میں اتنا بتانا چاہوں گا، گلگت بلتستان سے تعلق ہے. گلگت بلتستان کے جوان کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کی تو 3 حصے بنے. ایک مقبوضہ کشمیر بنا، ایک آزاد کشمیر بنا، ایک گلگت بلتستان تھا. مقبوضہ کشمیر کو آپ نے جس ریاست کے نیچے رہ رہے ہیں ان کے پاور ہاؤسز تک ایکسیس دی، انہیں ایک اسپیشل سٹیٹس دیا. آزاد کشمیر کو آپ نے آئین دیا، آپ نے جھنڈا دیا، آپ نے صدر دیا، آپ نے وزیر اعظم دیا، اور وہاں پہ حاکمیت اور ملکیت دی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی شکل میں. جب گلگت بلتستان کی بات آتی ہے تو شروع دن سے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا. ہمارے آباء و اجداد نے گلگت بلتستان کی 28,000 مربع میل ایریا کو اپنی مدد کلہاڑیوں کی مدد سے آزاد کیا. جیسے کہ بات ہوئی پہلے، ایک آزاد ریاست بنی. ریاست کو یہ چاہیے تھا کہ ہماری آزادی کو قبول کرتے، ہماری حاکمیت اور ملکیت کو قبول کرتے اور ہمارے ساتھ ایک ایکسیشن کرتے اور ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جاتا. اس کے مقابلے میں ریاست نے ہماری آزادی چھینی، ہمیں FCR دیا، ہمارے اوپر اس طریقے سے حکومت کی گئی جس طرح قبائل کرتے تھے، اور ہمیں راجاؤں کے پاس دوبارہ بھیج دیا گیا، جبکہ ہمارے آباء و اجداد نے تمام تر زنجیریں توڑ کے آزادی حاصل کی تھی. اور عرصہ دراز 1974 تک ہم راجاؤں کے غلام رہے. راجاؤں نے ہمارے اوپر حکومت کی، ہم سے لگان لیا، ہم سے ٹیکس لیا. اور 74 میں ہم مشکور ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے. میرا تعلق پیپل پارٹی سے، پولیٹیکل ورکر ہوں، پولیٹیکلی میں چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. انہوں نے وہاں سے راجگی نظام ختم کیا، وہاں سے ٹیکس لگان ختم کیا، وہاں پہ سبسڈی دی، وہاں کے لوگوں کے اندر نومنل ملکیت کا نظریہ دیا. پھر 1974 کے بعد ہم بات کرتے ہیں، پہلے ایڈوائزری کونسل بنی، پھر لیجسلیٹو کونسل بنی، اس کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی 2009 میں محترم آصف علی زرداری صاحب نے بنائی. جو مسئلہ گلگت بلتستان کا ہے وہ یہ ہے کہ 74 سال سے آپ انہیں محروم، محکوم اور مظلوم رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی اسٹریٹجیکلی انتہائی امپورٹنٹ تھا گلگت بلتستان. آپ نے لالچ کی، یہاں پہ وسائل ہیں، یہاں پہ جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. ہم اسے پولیٹکس آف ایمبیگوٹی کے ذریعے ایمبیگوٹی میں رکھیں گے. جب دنیا نظریں یہاں سے ہٹا لے گی ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن آپ قبضہ نہیں کر سکیں. ایک منافقت ہم بڑی زور کے ساتھ کرتے ہیں ریاست میں، جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان دل و جان ہے، گلگت بلتستان صوبہ ہے، گلگت بلتستان صوبہ بن سکتا ہے. ہمیں یہ منافقت نہیں کرنی چاہیے. 74 سال سے آپ صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں تو آج کیسے آپ آئینی صوبہ بنا سکتے ہیں؟ مودی نے جرأت کی، اس نے صوبہ بنایا. آپ کے پاس جرأت نہیں ہے، آپ نہیں بنا سکتے. تو آپ کم سے کم گلگت بلتستان کی اس ایمبیگوٹی میں رہنے والے لوگوں کو جس ریاست کے نیچے آپ رکھ رہے ہیں اس ریاست کے پاور ہاؤسز تک ایکسیس تو دیں. ابھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، جب 1974 میں پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے پروپوز کیا کہ اس علاقے کو صوبہ بنایا جائے یا اصلاحات، پولیٹیکل اصلاحات یہاں پہ کی جائے، جب حکومتوں نے کوشش کی ریاست نے مخالفت کی. آج ریاست کو سمجھ آ رہی ہے سی پیک کے ہوتے ہوئے، اور ساتھ میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا گیٹ ہے گلگت بلتستان، وہاں پہ جو مستقبل کا جو آئل اینڈ گیس ریزروز ہیں سب سے زیادہ ہیں. تو دنیا آج نظریں یہاں پہ جما کے بیٹھی ہے، تو آج کوئی سلوشن نکالنا چاہتے ہیں. تو گلگت بلتستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سلوشن نکلے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ذریعے ہو. آپ گلگت بلتستان کے 18 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کو زبردستی وہاں سے سی پیک نہیں گزار سکتے. آپ ان کو مطمئن بھی بغیر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. جو آپ اس کو دبا کے، محکوم رکھ کے، مظلوم رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یہاں کے لوگ مزاحمت کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو 74 سال پہلے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا جانا چاہیے تھا، جو آپ نے کشمیر کو دیا، مقبوضہ کشمیر کو دیا، جو آزاد کشمیر کو دیا. ہم آج یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ اسپیشل سٹیٹس دیں. ہمیں اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں کشمیر ایشو کے ساتھ نتھی کیا ہے.
ہمیں اس بات سے اعتراض ہے کہ آپ نے ہمارے حقوق دبائے ہوئے ہیں، آپ نے میری ملکیت دبائی ہوئی ہے، آپ نے میری حاکمیت دبائی ہوئی ہے، آپ نے میرے دستور اور آئین کو دبایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو آپ اپنے آئین کا شیلٹر دیں مجھے، اپنے آرٹیکل 257 اور 258 میں امنڈمنٹ کریں، 51 اور 52 میں امنڈمنٹ کریں، مجھے سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں نمائندگی دیں تاکہ میں اپنے مسائل کو جس ملک کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہوں اس کے پاور ہاؤس تک پہنچا سکوں، جس ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے نیچے میں رہ رہا ہوں اس تک میں اپنے مسائل پہنچاؤں اور ان سے ان کا حل طلب کروں۔ اس کے بعد اگر آپ مجھے متنازع سمجھتے ہیں، بے شک، جس طرح انڈیا نے 73 سال تک مقبوضہ کشمیر کو اپنے آئین میں جگہ دے کر لوک سبھا میں گلگت بلتستان کی بھی سیٹیں رکھی، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بھی اپنے آئین میں امنڈمنٹ کریں، آپ بھی مجھے دے دیں۔ جب بھی بات آتی ہے گلگت بلتستان کی تو کہتے ہیں کشمیر کا حصہ ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان کے ساتھ جو ایک ہی رشتہ ہے وہ کراچی، معاہدہ کراچی کی ایک شک ہے جس کے ذریعے آپ نے مجھے لٹکا دیا اپنے ساتھ، اور اس کے بعد بھول گئے آپ مجھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے آئین کا شیلٹر دیں، آپ اپنے جو پاور ہاؤسز ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ جمہوری فیصلے ہوتے ہیں، وہاں تک ہمیں پہنچائیں تاکہ ہم اپنی دل کی بات آپ تک کر سکیں۔ اگر ہم متنازع ہیں تو بے شک اب ہمیں متنازع حیثیت میں بھی رکھیں جس طرح انڈیا نے رکھا تھا۔ آج آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ نے ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ بننا ہے، آپ نے مستقبل میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جو دنیا کی طاقتیں آئیں گی ان ریزروز کی طرف ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوگا۔ مطمئن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زبردستی میری آزادی چھینی تھی، FCR میرے اوپر لگایا تھا، میری ملکیت اور حاکمیت کو مجھ سے چھینا تھا۔ آج آ کے ٹیبل پہ مجھے بٹھائیں، میرے ساتھ ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کریں اور مجھے مطمئن کریں۔ ہاں، اگر آپ کا مسئلہ آزادی کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، تو آپ کشمیر کے مسئلے کو جب تک حل ہوتا ہے اس وقت تو میرے ساتھ بیٹھیں، اس وقت تو جمہوری طریقے سے ایک سوشل کنٹریکٹ سائن کریں تاکہ کشمیر کے ایشو کے ریزالو ہونے تک میرے لوگوں میں، میرے جوانوں میں جو محرومیاں ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے اور وہاں کا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ نے مزید گلگت بلتستان کو محکوم اور مجبور رکھنے کی کوشش کی تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا۔ آج گلگت بلتستان کی جو پوزیشن ہے وہ 1947 کی نہیں ہے۔ آج گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ جو چیف آف آرمی سٹاف تھا وہ جا کے آپ کی اکیڈمی میں ٹریننگ کرے، جو صدر تھا وہ جا کے آپ کا سول سپلائی کے ڈپو کا CSO لگے۔ آج گلگت بلتستان کے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ڈیموکریٹک نارمز اینڈ ویلیوز کو سمجھتے ہیں۔ میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں الیکشن میں انشاءاللہ کنٹیسٹ کروں گا GBLA 14۔ میرے حلقے کا جو پچھلا الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہے وہ 64% ہے۔ آپ پاکستان میں کوئی حلقہ دکھاتے ہیں جہاں پہ 64% لوگ ووٹ کرتے ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری بات سنے، ہمارے مسئلے کو ایڈریس کرے۔ ہمارا فیصلہ کسی بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارا فیصلہ ہمارے اسمبلی میں ہونا چاہیے۔ ابھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی صوبہ نہیں بن سکتا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں آپ میں وہ جرات نہیں ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو اس لحاظ سے آئینی صوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ عبوری آئینی کوئی صوبہ بنانا چاہتے ہیں جس کی بات آ رہی ہے میڈیا میں، تو آپ اسے اسپیشل سٹیٹس کا نام دیں، آپ صوبے کا نام دیں کہ ہمیں مزید محکوم بنانے کی کوشش نہ کریں، اور اس اسپیشل سٹیٹس میں آپ ہمیں اپنے پاور ہاؤسز تک ایکسیس دیں، سینٹ میں ایکسیس دیں اور پارلیمنٹ میں ایکسیس دیں، اور ساتھ میں ہم 74 سال تک محروم اور محکوم رہے ہیں، ان 74 سالوں کا ازالہ اس لحاظ سے کریں کہ ہمیں سبسڈی دیں، ہمیں ٹیکس ریمیٹنس دیں، ہمیں وہاں پہ پولیٹیکل اور وہاں پہ جو گروتھ نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنے دیں تاکہ ہم اس قابل ہوں ایک عرصے کے بعد کہ ہم دوسرے صوبوں کا سامنا آ کے مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اگلا بلوچستان کی طرف جانا کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے 74 سال تک آپ نے جو کچھ بھی کیا ہم نے برداشت کیا، ہم نے قلم اٹھایا، بندوق نہیں اٹھائی۔ آج آپ یہ چاہتے ہیں، جب K2 کی بات آتی ہے آپ کا ہے، پہاڑ آپ کا ہے، دریا آپ کا ہے، وہاں کی معدنیات آپ کی ہیں، وہاں کی راہداریاں آپ کی ہیں، صرف گلگت بلتستان کے لوگ آپ کے نہیں ہیں۔ آج گلگت بلتستان کا نوجوان اس نقطے پہ کھڑا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے پہاڑ بھی گلگت بلتستان کا ہے
اور وہاں کا دریا بھی گلگت بلتستان کا ہے, وہاں کا جنگل بھی گلگت بلتستان کا ہے, اور مستقبل قریب میں اس پورے ریجن کو جو ڈیسائیڈ کرے گی جو چیز وہ یہاں کی راہداریاں ہیں, اور گلگت بلتستان کا ہر نوجوان ان راہداریوں کی ٹیکس بھی لینا چاہتا ہے. اگر ریاست گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے مطمئن نہیں کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. تھینک یو ویری مچ.